بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اتنی ہی اس کے پاس شرم و حیا بھی ہے، اتنی ہی وہ حیاؤں کا مالک بھی ہے۔ سامعین محترم، یہ حیا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حیا کو کیا کہیں گے؟ اس کیفیت کو کیا کہیں گے جس کو ہم حیا کہتے ہیں؟ تو آسان جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل جو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ہم جھجک جاتے ہیں اور یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہم اس عمل سے رک جاتے ہیں، اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے حیا کا لفظ متعدد جگہوں کے اوپر استعمال کیا۔ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر کیا تو اس انداز سے کیا کہ وہ چل کر آ رہی تھی، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ وہ خاتون اس انداز سے چل رہی تھی کہ گویا کہ وہ شرم و حیا کی پیکر تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ایک خاتون کے اس انداز سے چلنے کو کہ جب وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکل رہی تھی، شرم و حیا کے ساتھ نکل رہی تھی، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس انداز سے آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات جس کے چلنے کی انداز میں شرم و حیا ہے، اللہ اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے چلنے کو اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اس کی چال کے اندر شرم و حیا ہے۔ پھر دوستو، جس کا کردار کے اندر شرم و حیا ہوگی، خالق کائنات کی نظر میں اس کا کیا مقام اور رتبہ ہوگا۔ جس کے کردار کے اندر، جس کے چلنے کے اندر شرم و حیا تھی اور قرآن اس کی تعریف کرتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کے کردار میں شرم و حیا ہے، اس کی اللہ کے ہاں کتنا رتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے محسوس کرتا ہے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے لوگوں کے سامنے میں بے عزت ہو جاؤں، اس کیفیت کو حیا کہتے ہیں۔ دوستو، ایک تعلق ہے بندے کا بندے کے ساتھ اور ایک تعلق ہے بندے کا اس کے خدا کے ساتھ۔ بندے کا بندے کے ساتھ تعلق، بندہ بندوں میں رہتے ہوئے ایسا عمل نہیں کرتا، ایسا عمل کرنا پسند نہیں کرتا کہ جس کے ذریعے انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور یہ محسوس کرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، اسی طرح کر کے ایک تعلق ہے بندے کا اپنے مولا کے ساتھ۔ جس وقت سارے رشتے ناتے اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، انسان تنہائی کے اندر چلا جاتا ہے، انسان خلوت کے اندر چلا جاتا ہے، انسان خلوت میں جاتا ہے، اب کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں رہا، اب کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب بندہ یہ خیال کر رہا ہے کہ میرے پاس اب کوئی بھی نہیں ہے، اب تنہائی ہی تنہائی ہے۔ سامعین محترم، لیکن وہاں پر بھی ایک ذات موجود ہوتی ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اپنے بندے کے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ حبل الورید، کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو انسان بندوں میں رہتے ہوئے ایسا عمل نہیں کرتا کہ لوگ کہیں
کہ یہ کیا کر رہا ہے. لوگوں جہاں پر تنہائی ہے، جہاں تنہائی ہے کہیں نہیں دیکھ رہا، وہاں جا کے وہ عمل کرے جس سے اللہ ناراض ہو. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی تو بندے نے حیا کی لیکن اپنے مولا کی اس نے حیا نہ کی. خدا کی اس نے حیا نہ کی لیکن بندے کی اس نے حیا کی. بندے کو ترجیح دی، مولا کو ترجیح ہی نہیں دی. تو یہ ایمان کا تعلق کہ جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، جتنی ایمان کے اندر پختگی ہوگی، اتنی ہی حیا پختہ ہوگی. اور وہ بندوں کے ساتھ معاملات کرے گا تو پھر بھی خیال کرے گا، اور جب وہ تنہائی میں چلا جائے گا تو تب بھی خیال کرے گا کہ اس کی حیا جو ہے وہ ختم نہ ہو. اللہ سے بھی حیا کرے گا کہ کہیں گناہ نہ ہو، اس لیے کہ اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اب تو صرف وہی دیکھ رہا ہے. اور جنہوں نے حیا، آپ یہ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے کامل الحیاء والایمان، کہ کامل ایمان کے مالک تھے. جیسے کامل ایمان کے مالک تھے ویسے ہی کامل حیا کے بھی مالک تھے. اور اس قدر حیا تھی کہ تنہائی کی کیفیات. حضرت ایک دفعہ حضور کی بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے. حضور آرام فرما رہے تھے اور پڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، پڈلی سے. حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضور نے اجازت دی کہ آ جائے. حضور چونکہ تو آرام فرما رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، حضور جیسے تھے حضور ویسے ہی آپ نے اجازت دی، حضرت فاروق اعظم آگے. تیسری بار دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ عرض کیا کہ عثمان آیا ہے. حضور نے فرمایا کہ عثمان رک جاؤ، عثمان ٹھہر جاؤ. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اپنی پڈلی کے اوپر کپڑا کر دیا، پڈلی پہ کپڑا کیا. آپ نے فرمایا کہ عثمان آ جاؤ. حضرت عثمان غنی تشریف لائے. گفتگو ہوتی رہی، مجلس برخاست ہوئی. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سارا منظر دیکھ رہی ہیں. مجلس برخاست ہوئی. صدیقہ کائنات نے عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے آپ نے اپنی پڈلی پہ کپڑا درست کیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آقا یا رسول اللہ پھر عثمان کو اجازت دی. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ عائشہ، عثمان ان حیاؤں کا مالک ہے کہ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ جس کی حیاؤں کا خیال رب کریم بھی کرتا ہے، میں اس کی حیاؤں کا خیال کیوں نہ کروں؟ اللہ نے کس قدر آپ کو کامل الحیا بنایا تھا، کس قدر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کبھی تنہائی میں جا کر، جہاں حکم ہے کہ جب غسل کرو، جب حاجت کے لیے جاؤ، تو اس وقت دیکھو اس بات کو، پہلے واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر تسلی کرو اس بات کی، اس جگہ کے اوپر جا کے اپنا صدر کھولو جہاں یقین آ جائے تم لوگوں کو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں جا کے صدر کھولو. اس لیے کہ حضور کی حدیث طیبہ ہے، او کما قال علیہ السلام، کہ جس انسان نے کسی کے سامنے صدر کھولا، جان بوجھ کے جس نے کسی کے سامنے صدر کھولا، اپنی شرمگاہ دکھائی، آپ نے فرمایا کہ خالق کائنات اس کو سیدھا جہنم کے اندر گرا دیا. منع کر دیا گیا، حرام ہے یہ کہ انسان اپنا صدر کسی کو دکھائے. مرد کا صدر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، جسے گوڈا پنجابی میں کہتے ہیں، گوڈے کے آخری حصے تک مرد کا صدر ہے. اور خاتون کا صدر سارا جسم ہے، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں یہ صدر سے باہر ہے، باقی سارا جسم اس کا صدر کے اندر ہے. ایک ایک بال، عورت کا ایک ایک بال صدر ہے. عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہیں
چھپی ہوئی چیز کو عورت کہا جاتا ہے. چھپی ہوئی چیز کو عورت کہتے ہیں. جس سے پردے ہٹ جائیں پھر اس کو عورت نہیں کہتے. چھپی ہوئی چیز کو عورت کہا جاتا ہے. جس سے پردے ہٹ جائیں اس کو عورت نہیں کہتے. عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا ہوا بنایا ہے. اس کے سارے جسم کو اللہ نے ستر بنایا ہے, اسی لیے اس کو عورت کہا جاتا ہے. جس عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ کیا پھر وہ عورت بھی کہلوانے کے قابل نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کی کیفیت, ابھی اس وقت جا کر ہم نے غسل کے لیے یا حاجت کے لیے جانا ہے, تسلی کرنی ہے, اس وقت ستر کھولنا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا کوئی نہ ہو. اور حضرت عثمان غنی کی حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ اس جگہ کے اوپر بھی جا کر آپ غسل فرماتے تھے تو اپنے جسم کے اوپر چادر لے کے غسل فرمایا کرتے تھے. اس کیفیت کے اندر بھی کہ کن حیاؤں کی آپ مالک تھے. آپ کو یہ پتا چلا چونکہ حضرت عثمان غنی حضور کے پاس نہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر حضور کے پاس نہیں تھے آپ. پتا چلا کہ عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے. حضور نے فرمایا اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے. آؤ اس بات کے اوپر میرے ساتھ بیعت کرو. 1400 صحابہ نے, 1400 سے لے کر 1500 تک صحابہ نے اس بات کے اوپر بیعت کی کہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک جو ہے ہم وہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے. تو آپ نے یہ دیکھا چونکہ عثمان قریب نہ تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے, اس کو میں عثمان کا ہاتھ کہتا ہوں اور میں اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے ہاتھ عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں. یہ حضرت عثمان غنی کا رتبہ تھا, یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں عثمان وہاں موجود نہیں ہے لیکن حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب تو اپنے ہاتھ کو, عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے, ہم تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, خدا نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. معاملہ ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. حضرت عثمان غنی کو پتا چلا اس بات کا بعد میں کہ حضور نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے. دوستو عثمان کی پھر ساری عمر کی یہ حالت تھی. آپ نے فرمایا جس ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ کہیں ساری زندگی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. کہ کامل الحیا کے مالک تھے, شرم و حیا کے اس قدر آپ مالک تھے کہ انسان ایک مردوں میں ہے, لوگوں میں ہے, جنت میں ہے, یاروں میں ہے, ایک وہاں اس کی کیفیت ہے کہ کوئی دیکھے تو مجھے کوئی برا نہ کہے, اور ایک اس کی تنہائی ہے. تنہائی کے اندر جا کر بھی انسان اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے. جس طرح لوگوں میں اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے تنہائی میں بھی حفاظت کرے. جنت سے زیادہ خلوت کے اندر زیادہ ضروری ہے, جنت سے زیادہ خلوت میں زیادہ ضروری ہے. اس لیے حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں خلوت میں خدا سے ڈرا کرو, اپنی تنہائی کو پاک رکھا کرو. اس لیے تمہاری تنہائی کے اندر تمہارا گواہ وہ ہے جو خود گواہ بھی ہے اور کل قیامت والے دن فیصلہ بھی اسی نے ہی کرنا ہے. گواہ بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے, فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے, گواہ بھی وہی ہے. اس لیے اپنی تنہائی کو پاک رکھا کرو, اپنی خلوت کا خیال کیا کرو کہ تمہارے سر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ صرف جنت میں ہی اپنی حیا کا خیال نہ کرو بلکہ اپنی خلوت میں بھی اپنی حیا کا خیال کرو. پھر دست دیکھیے اور دیکھیں دوستو حضور کی کیا پیاری دعا ہے. مجھے بھی اپنی خلوت کا پتہ ہے اور آپ کو بھی اپنی خلوت کا پتہ ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں
کہ تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن دوستو سنیے، میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ الفاظ دکھائے، بتائے، سنائے. حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے حضور یہ دعا مانگا بھی کرتے تھے اور حضور یہ دعا ہمیں سکھایا بھی کرتے تھے. وہ کیا دعا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے باطن کو، باری تعالیٰ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی خوبصورت کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے، کہ میری جو یاروں کی محفل ہے اس سے کئی زیادہ خوبصورت میری تنہائی کر دے. اور حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرمایا کرتے تھے کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہ یاروں میں بیٹھا کیسا ہے، جلوت میں بیٹھا کیسا ہے. جلوت میں بیٹھا ہوگا تو ہر آدمی علامہ بھی ہے اور مولانا بھی ہے، پتہ تو چلتا ہے بندے کا کہ بندہ تنہائی کے اندر جا کے کیسا ہے. اور بڑے بڑے علامے فلامے تنہائیوں میں جب جاتے ہیں ان کے عمل کا، اور میں اس چیز سے زیادہ واقف ہوں، میری یہ فیلڈ بھی ہے، میں اس چیز سے زیادہ واقف ہوں. ہم لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن جب یہی تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے اعمال کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے، زاویہ ہی بدل جاتا ہے. حضرت مفتی عبدالشکور ہزاروی کہا کرتے تھے کہ مولوی جو کہتا ہے اس پہ عمل کیا کرو، جو کرتا ہے اس پہ عمل نہ کیا کرو. اس لیے آج تنہائیاں برباد ہو گئی. تنہائی میں جاتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رہتا، حیا نہیں رہتی. حضرت امام علی مقام کہا کرتے تھے لوگوں ایمان کامل ہے اس شخص کا جو جلوت میں بھی ایسے ہے، جو جلوت میں جیسا ہے ویسے ہی خلوت میں بھی ہے. جلوت میں نیک ہے تو پھر خلوت میں بھی نیک ہے. لوگوں کے سامنے درس دیتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں تو اور کیفیت ہے. لوگوں کے سامنے ہمارے سے بڑھ کے فلاسفہ کوئی نہیں. ہر آدمی کے لیے یہ بات ہے، ہر آدمی کے لیے. جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تنہائی کے اندر ہم ایسے ہیں جیسے ہماری دوستی ہی صرف شیطان سے ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے تو کہنے لگے ہائے لوگو حنظلہ ہلاک ہو گیا، ہائے لوگو حنظلہ ہلاک ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا حنظلہ خیر ہے، کہا حنظلہ ہلاک ہو گیا، کیوں ہلاک ہو گیا؟ بلکہ کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیا وجہ؟ حنظلہ یہ لفظ کیوں بولتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، یہ لفظ کیوں بولتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر سے حنظلہ کہنے لگے آقا ابو بکر جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے نکلتے ہیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو کیفیت میرے بھی تاری ہے، چلو جا کر حضور سے سوال کریں. حضور کی بارگاہ میں گئے، آقا یا رسول اللہ جو کیفیت آپ کی بارگاہ میں ہے وہ کیفیت ہماری جب آپ سے جدا ہوتے ہیں اس وقت کی نہیں ہوتی. لوگوں یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز لوگ تھے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا تھا، ہمیں بتایا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا لوگوں وہی کیفیت رہے تمہاری جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، وہی کیفیت تمہاری تنہائیوں میں بھی ہو. تو آپ نے فرمایا لوگوں اگر وہی کیفیت ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پہ بھی آ کے تمہارے سے مصافحہ لیا کریں گے. فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کے مصافحہ کریں گے اگر وہی کیفیت رہے جو میری بارگاہ کے اندر ہوتی ہے. تو میرے دوستوں تنہائی ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں صرف اور صرف بندہ ہے اور اس کا مولا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. ہر طرح کے برائی کے امکانات باقی ہیں، ہر طرح کے برائی کے امکانات باقی ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اگر کہیں دیکھنی ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہماری خلوت کیسی ہے. جس کی تنہائی اچھی ہے لوگوں اسی کا ایمان کامل ہے. حضرت جو ہے وہ عدی بن حاتم آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے حضور کی حدیث طیبہ میں نے یہ سنا حضور سے، میں نے کریم آقا سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک طبقہ ایسا بھی حشر کے دن آئے گا جس کو اٹھایا جائے گا، جنت کے باہر کھڑا کیا جائے گا، جنت کے باہر کھڑا کر کے دکھایا جائے گا کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کے محلات ہیں، یہ جنت کی جو ہے وہ نہریں ہیں، یہ جنت کی جو ہے وہ شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی
نہ جانے جنت کے محلات، حور و غلما، قصور، جنت ساری دکھائی جائے گی۔ وہ طبقہ کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے، فرمایا کہ نہیں، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اٹھا کے ان کو جہنم میں گرانے کا حکم ہوگا، جنت دکھا کے جہنم میں گرانے کا حکم ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ جہنم میں ہی گرانا تھا تو دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھ کے پھر جہنم میں جانا ویسے ہی تکلیف دہ ہے، تو جنت دیکھ کے جہنم میں جانا، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ جہنم میں ہی گرانا تھا تو جنت کیوں دکھائی ہے؟ فرمایا کہ خالق کائنات فرمائے گا جب تم ظاہر میں ہوتے تھے تو تمہاری کیفیت اور ہوتی تھی، لوگوں کے سامنے ظاہراً بد سمر کے ہر طرح کی خیر کی بات ہوتی تھی، ہر طرح کی خیر ہوتی تھی، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو تم مجھے دھوکہ دے دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا بنتے تھے، تنہائی میں جہاں میں ہوتا تھا اور تم ہوتے تھے وہاں تم لوگ میری بے حیا کا خیال نہ کرتے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ظاہراً تمہیں جنت دکھا دی گئی لیکن مقدر تمہارا جہنم ہے۔ حضرت صوبان نے کہا، حضور فرمانے لگے کہ آپ فرمانے لگے لوگوں طبقہ آئے گا، ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اتنی ہوں گی جتنی مکے کے پہاڑ ہیں، جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں، تہامہ مکے کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نیکیاں اتنی ہوں گی جتنی تہامہ کے پہاڑ ہیں، مکے کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں بندہ لے کر آئے گا، لیکن جب اٹھے گا حشر میں پہاڑ یوں نظر آئیں گے جیسے وہ نیکیاں یوں اڑتی نظر آئیں گی جیسے روئی ہوا میں اڑتی ہوئی چلی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہو جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کن لوگوں کا حال ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے ظاہر میں سب کچھ تھے لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا ہوتا، تنہائی میں باطن میں کچھ بھی نہیں تھا ہوتا، اس وقت ان کی یہ کیفیت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ باعث نجات ہے، اگر ان کا خیال کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عدل اور خوشی، غمی اور خوشی میں عدل کرنا، کہ خوشی آئے تو تب بھی خدا کو یاد، غمی آئے تو تب بھی خدا کو یاد، جہاں ہم پھسل جاتے ہیں غمی میں خدا یاد رہتا ہے، خوشی میں خدا یاد نہیں رہتا۔ دوسرا آپ نے فرمایا امیری ہو یا فقیری ہو میانہ روی کرنا، پیسہ زیادہ آ جائے تو لٹاتے پھرتے ہیں، ہم اتنا لٹاتے ہیں، ڈالر کے ڈالر اڑاتے ہیں، میرج ہال کی چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے اڑاتے ہیں، فضول خرچیاں۔ فرمایا کہ امیری ہو یا فقیری ہو میانہ روی اختیار کرنا، بچ جاؤ گے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا خلوت ہو یا جلوت ہو، یاروں کی محفل ہو یا تنہائی ہو، دونوں حالتوں میں خدا کا خوف قائم رکھنا، بچ جاؤ گے۔ 3 چیزیں کہ غمی خوشی میں عدل کرنا، بچ جاؤ گے، امیری فقیری میں میانہ روی رکھنا، بچ جاؤ گے، اور خلوت اور جلوت میں خدا کا خوف رکھنا، بچ جاؤ گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو بچ گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بچ جائے گا، جو خدا کا خوف قائم رکھے گا، قرآن یہ کہتا ہے اسے خدا 2 جنتیں عطا کرے گا، 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے کہا، ایک خاتون کے پاس اس نے دعوت گناہ دی، وہ گناہ کے قریب تھا، اسے کہا، اس خاتون نے اس کے دل کے اندر، اس مرد کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو بھی شہر نبی، کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہوں تو اس شہر مقدس کے اندر گناہ کروں۔ ایسا خوف آیا، چیخ ماری تو بے ہوش ہو گیا، کف سے انجلی سے روح پرواز کر گئی۔ صحابہ نے راتوں رات تجہیز و تدفین کر کے دفن کر دیا۔ صبح حضرت فاروق اعظم کو بتایا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھے خبر دی، آپ اس کی قبر پہ چلیں گے۔ قبر پر جا کر اس سے پوچھا، خدا کے خوف سے اس دنیا سے جانے والے ذرا بتا تو صحیح، رب کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے خوف سے اس دنیا سے جائے گا خدا اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو خدا کے خوف سے اس دنیا سے گیا ہے، رب نے وعدہ پورا کیا،
تو قبر میں سے آواز آتی ہے عمر میرے رب نے میرا وعدہ پورا کر دیا, خدا نے میری قبر کو بھی جنت بنا دیا ہے, مجھے آگے بھی جنت دکھائی دے رہی ہے, مجھے دونوں جنتیں عطا ہو گئی. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ سارے تنہائیوں کے معاملے ہیں کہ انسان چلا جاتا ہے تنہائی کے اندر جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, ایک ہی ذات ہوتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے, جس کے نتیجے کے وہ انسان اس کا خیال کرے, لوگوں اس سے ڈر جائے, اپنی خلوت کے اندر خدا کا خوف قائم رکھے, اسی کو مقام اور رتبے نصیب ہوتے ہیں. یہی اور دوستو پھر دیکھیے میرے اور آپ کی آقا و مولا نے یہ ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, سورج سما نیزے کے اوپر ہوگا, کہیں پر بھی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا, پیاز جو ہے وہ سائے کا نام و نشان نہیں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے آئیں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ وقت اجازت نہیں دیتا, ایک ہی کی بات کروں گا. حضور نے فرمایا کہ جس مرد کو کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے خدا کا خوف آتا ہے, جب اس نے یہ کہہ کے ہٹ گیا اور اس گناہ سے بچ گیا, جب کہیں پہ بھی سایہ نہ ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. اس قدر انعام ہے, اس قدر. اور یہی نہیں ہے, صرف یہی نہیں ہے, بلکہ دوستوں کتابوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جوان آدمی کا حشر بھی کس کے ساتھ کرے گا, ایسے جوان آدمی کا جس کو چاہو منصب والی حسن و جمال والی عورت دعوت دے گناہ کی اور کوئی شے رکاوٹ نہ ہو گناہ کرنے کے اندر, اس کا حشر اللہ تعالیٰ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا میرے دوستو, فرمایا اس لیے کرے گا کہ زلیخا نے کہا تھا, زلیخا حسن و جمال میں بھی خوب تھی اور جاہ اور منصب بھی تھا, مصر کی جو تھی وہ ملکہ بھی تھی, تو یوسف علیہ السلام کے اوپر نگاہ پڑی, زلیخا دیوانی ہو گئی, زلیخا دیوانی ہوئی. اور دوستو یہی سے کام کا آغاز ہے. اسی لیے قرآن بار بار 18واں سپارہ پڑھ کے دیکھے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, پہلے کہا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, پھر کہا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, پہلے کہا اپنی نگاہیں جھکاؤ, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو کہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہ پڑے, پھر کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. کہ نگاہ سے کام شروع ہو جاتا ہے. کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کہ زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر یہ بھی ہے کہ جب انسان نگاہ اٹھا کے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے, اس یہی سے کام شروع ہوتا ہے. حضرت امام غزالی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نظر کھٹک پیدا کرتی ہے, نظر کھٹک پیدا کرتی ہے, دل کے اندر نظر کھٹک پیدا کرتی ہے, اور کھٹک جو ہے اس کو سوچ کو وجود بخشتی ہے. نظر کھٹک پیدا کرتی ہے, کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے, اور سوچ شہوت کو ابھارتی ہے, سوچ شہوت کو ابھارتی ہے, اور جو شہوت ہے وہ ارادے کو جنم دیتی ہے. کہ کہاں سے بات چلی؟ نظر سے چلی. نظر نے دیکھا, دل میں کھٹک پیدا ہوئی, پھر اس کے بارے میں سوچنے لگے, پھر وہ سوچ نے شہوت کا تک لے گئے, اور شہوت جب ہوئی تو بندے نے ارادہ کر لیا گناہ کا. اسی لیے کہا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, نگاہوں کو جھکایا کرو, نگاہ جھکا کے رکھا کرو. لوگوں ہم اس آقا و مولا کو ماننے والے ہیں جس کی نگاہوں کی کیفیت یہ تھی کہ مکے کے اندر تاجر سودا کیا کرتے تھے تو وہ قسم اٹھاتے تھے کہ ہمیں لات کی قسم, منات کی قسم, عزا کی قسم, بتوں کی قسم اٹھاتے, وہ نہیں مانتے تھے. بالآخر وہ کہا کرتے تھے ہمیں کعبے کی قسم, وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر وہ کہتے تھے ہمیں محمد کی نیچی نگاہوں کی قسم, ہمیں محمد کی نیچی نگاہوں کی قسم, پھر وہ مان جایا کرتے تھے. ہم اس آقا و مولا کی امتی ہیں. اور پھر میرے دوستو سنیے, حضور نے فرمایا بازاروں میں راستوں میں نہ کھڑے ہوا کرو, اگر راستوں میں کھڑا ہونا ہو تو راستوں کا حق ادا کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا راستوں میں اگر کھڑا ہونا پڑ جائے تو اپنی نگاہوں کو پھر نیچا رکھا کرو,
اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، نیچے نگاہیں جھکا کے رکھا کرو کہ یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہی سے انسان کی کیفیات بدلتی ہیں، یہیں سے نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ پیدا کرتی ہے، سوچ شہوت کو جنم دیتی ہے، اور شہوت جو ہے وہ ارادے کو جنم دے دیتی ہے. یہی سے کام چلتا ہے، یہی سے اٹھتی ہے سلسلہ. اس لیے میرے دوستو، اس نظر کی حفاظت زلیخا نے دیکھا تو دیکھ کے کہا یوسف آ جا. زلیخا اس کو یوسف کو لے جاتی ہے. آپ چونکہ غلام تھے یوسف علیہ السلام، آپ غلام تھے اس وقت، تو آپ کو لے جاتی ہے 7 کمروں کے اندر لے جاتی ہے. 7 کمرے تھے، ہر کمرے کے دروازے پہ کنڈی لگاتی ہے اور تالا لگا دیتی ہے. 7 کمروں کے اندر جا کے کہا یوسف آ جا میرے ساتھ گناہ کر لے. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کرتا. تو زلیخا کہنے لگی کہ یوسف، مصر کی ایک کوئی آدمی میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستا ہے، میں تجھے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور تجھے کہہ رہی ہوں کہ آ جا گناہ کر لے. یوسف کہنے لگے کہ انی اخاف اللہ. یہی لفظ ہے سورہ یوسف کے اندر کہ انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے. زلیخا نے پکڑنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو. لوگوں، اتنا مشکل کام ہے یہ، اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور جوان آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے خدا سے خوف آتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ گھی کے سامنے، آگ کے سامنے گھی پڑا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پگھلے نہ. لیکن دوستو، جو پھر بھی جمع رہے، استقامت کے ساتھ رہے، اللہ اسی کو ہی یہ رتبہ بخشتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہنے انی خاف اللہ. جب وہ بڑھنے لگی تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے مولا میری عصمتیں اب تیرے حوالے ہیں. یوسف پیچھے بھاگے. زلیخا نے ہنسی کہکا لگایا، پیچھے کہاں بھاگو گے؟ پیچھے تو دروازے بند ہیں، کنڈیاں لگی ہیں، تالے لگے ہیں، کہاں بھاگو گے؟ یوسف پیچھے بھاگتے ہیں. ادھر زلیخا کو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. رب نے یوسف کی لاج کیسے رکھی. آپ دروازے پہ پہنچتے گئے، جس دروازے سے گزرتے گئے تالے ٹوٹ کے دے گئے، دروازے کھلتے گئے اور یوسف زلیخا کے محل سے باہر نکل جاتے ہیں. یہاں تک بندے کی مدد کی جاتی ہے کہ انسان یہ تصور تو کرے. حضرت یسار کے واقعہ کے امام غزالی نے لکھا، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. یہی پہ بات میں ختم کرتا ہوں. لوگوں، یہ ساری گفتگو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کل 14 فروری ہے، ہیپی ویلنٹائن ڈے کے نام سے یورپین ممالک کے لوگ جو ہے وہ بے حیائی کا عالمی دن منائیں گے، بے حیائی کا عالمی دن منائیں گے. ہمارا جوان طبقہ، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں اس راہ روی کا شکار ہوں گی. آپ نکل کے دیکھ لیجئے گا جو کچھ یونیورسٹیوں میں اور جو کچھ کالجوں میں ماحول بنے گا. سامعین محترم، خدا را میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اپنی نظروں کی حفاظت کریں تاکہ اولاد اپنی نظروں کی حفاظت کر سکے اور اس بے حیائی کے ماحول سے بچ سکے. بندہ اولاد کیسے بچے گی؟ لوگوں خیال کیا کریں اس بات کا کہ جو لقمہ رکھ رہے ہیں اولاد کے منہ میں، اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. اگر حرام کی آمیزش ہے تو پھر یہ معاملہ ہوگا. سب سے پہلے جو حرام کے لقمے کا اثر جاتا ہے وہ اولاد پہ جاتا ہے، اور اولاد کی کس بات سے ظاہر ہوتا ہے؟ اولاد بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا اپنی اولادوں کو نشے سے محفوظ کرو. یہ نشہ ایسی چیز کہ کئی پڑا کرتے تھے شراب نشہ ہے، افیون نشہ ہے، بھنگ نشہ ہے، لیکن آج وہ کیا پرزا سا دے دیا گیا جسے ویبز کہتے ہیں، اس کا نشئی بنا دیا گیا. بچہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے، 7ویں میں پڑھ رہا ہے، 8ویں میں پڑھ رہا ہے اور وقت کا وہ نشئی بنا ہے. بچوں کے چہرے دیکھ لو، چہرے مرجھا گئے، چہروں کے اوپر سیاہیاں آ گئی. جس وقت بچہ نشے کا عادی ہوگا لوگوں وہ بے حیائی کا ارتکاب بھی ضرور کرے گا، وہ ضرور بے حیائی کی طرف جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ پتہ چلتا ہے انسان والدین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سگریٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ سگریٹ سے یہ کم بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں. بتانے والے یہی بتاتے ہیں اتنا نقصان تو سگریٹ کے اندر نہیں جو اس ویبز کے اندر ہے. اپنے بچوں کی تلاشیاں لیں، ان کی جیبوں میں سے نکالیں،
باہر پھینکے. اپنے بچے کو اس نظر سے مت دیکھیں کہ یہ جبریل کا قذر ہے، کہ اس جیسا میرے بچے جیسا کوئی پاک صاف نہیں ہے. اپنے بچے کو اس نظر سے دیکھیں، شک کی نظر سے دیکھیں کہ کہیں میرا بچہ تو نہیں اس گناہ کے اندر مبتلا. 7ویں میں بچہ پڑھتا ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر شام تک میں بچوں میں رہتا ہوں. ہر کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، کہیں ناظرے میں، کہیں اسکول میں، کہیں جو ہے وہ درس نظامی میں، کہیں مدرسوں میں. سامعین محترم، دل خون کے آنسو روتا دکھائی دیتا ہے. ناظرہ میں پڑھنے والا بچہ، اس کی عمر کیا ہے؟ کیا عمر اس کی؟ کوئی 6ویں میں ہے، کوئی 7ویں میں ہے، لیکن آدھی سے زیادہ کلاس میں، اپنی کلاس کی بھی بات کرو، بچہ ایک کی دوسرے کی شکایت لگاتا ہے کہ پاجی ہے ویبس پیندہ ہے. سامعین محترم، کوئی شکایت لگا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں تو کوئی اثرات باقی ہے، کوئی بات ہے کوئی کہیں پہ. خدا را آج رحم کرو، رحم کرو. اولادیں تمہاری ہیں، فکریں ہمیں کھائی جاتی ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہوگا، کیسا ہوگا. اگر یہ نہ چھڑایا، آگے بے حیائی پھر وہ کریں گے. حرام کا لقمہ کھلاؤ گے، بے حیائی کریں گے. دوسری چیز، نشہ کی عادت ڈالو گے، نشے کے اوپر بچوں کا پہرا نہیں، اس کی عادت چھڑاؤ گے، بچہ بے حیائی کی طرف جائے گا. لوگوں کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی بندے کے اندر اللہ نے شہوات کے جذبات رکھے، ان کو توڑنے کے لیے حکم دیا گیا کہ روزہ رکھا کرو. روزے کی عادت بنا لو. مہینے میں 3 روزے، سوموار کا یا جمعرات کا یا پھر ایام بیت کا، 13ویں کا، 14ویں کا، 15ویں کا روزہ رکھو تاکہ یہ شہوات ٹوٹے، انسان گناہ کی طرف مائل نہ ہو. اگر شہوت روزے سے بھی نہیں ٹوٹتے تو کو پھر حکم ہے اس صورت کے اندر جب پتہ چل جائے کہ میرا بچہ گناہ کی طرف جائے گا تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. اگر پتہ چلے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا تو پھر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. لوگوں لیکن آج یہ دیکھیں کہ نکاح کرنا کتنا مشکل ہے. زنا کو آسان سے آسان کر دیا گیا اور نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا. اسلام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، ہمیں زنا اسلام کی کیفیت کے اندر جس کو ایک دفعہ سزا ہوئی، جس کو رجم کیا گیا، پتھر مارا گیا، پتھر مارے گئے، سنسار کیا گیا، درے مارے گئے، کوئی دوسرا زنا کرتا دکھائی نہیں دیتا. نکاح کو عام کیا گیا. بچہ سن بلوغت میں پاؤں رکھتا ہے، بچے کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اسلام اسی بات کا درس دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے لوگوں کہ کتنی عمروں میں صدیقہ کائنات کا نکاح 9 برس کی عمر میں ملتا ہے. آپ حضرت امام حسن کا نکاح دیکھیں، چھوٹی چھوٹی عمریں، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن سن بلوغت کے ساتھ ہی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے کریں کچھ تاکہ یہ نکاح آسان ہو اور زنا مشکل ہو جائے. لوگوں ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیا تو بے حیائی کا خاتمہ ہوگا. لوگوں پھر ہمارے زمانے کے اندر تنہائی اس طرح بھی گندی ہو گئی کہ موبائل نے کچھ بھی نہ چھوڑا. کبھی بہت مشکل لگتا تھا کہ گناہ کرنا، آج اس موبائل نے پکڑ کے نظریں بھی گندی کر دی، تنہائی بھی گندی کر دی. آج ہم لوگ جو ہے ایمان کی مٹھاس سے ہاتھ دھو بیٹھے عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مزہ نہیں آتا، حتیٰ کہ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. لوگوں ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عبادات سجدوں میں سرور آ جائے، سجدوں میں سرور ہی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ لوگوں ہم نے اپنے دلوں کو نگاہوں سے گندگی اندر گئی اور دل کے اندر جما لی. ہم لوگ اسی کے اوپر ہی قائم رہ گئے. آئیے لوگوں، جس نے جہاں بھی دیکھا ہے خود بھی اپنی ذات کے اوپر رکھ کے بھی توبہ اور استغفار کریں اور پھر اپنی اولادوں کی خیر منائیں کہ آنے والا وقت آپ کا، آپ کی اپنی اولادوں کے ہاتھ میں ہے. جیسا وقت دیں گے، جیسی انویسٹمنٹ کریں گے، کل کو ویسی پروفٹ کما لیں گے، جیسی بھی کریں گے. صرف اتنی سی بات ہے لوگوں، کل کا دن ہمارا یہ بے حیائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم ایمان والے ہیں، جس کے پاس جتنا ایمان ہے اس کے پاس اتنی ہی حیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.